بہترین خوشبودار بھنا ہوا قیمہ بن کے تیار ہوا ہے ہمارے پاس۔ اس کی ریسپی بہت ہی آسان ہے اور یہ کھانے میں بہت زیادہ ذائقہ دار لگتا ہے۔ آپ اس کو اپنی مرضی سے گارنش کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اچھی اچھی ریسپیز ٹرائی کرتے رہیں، ہیپی رہیں اور ہیلدی رہیں۔ آج کی ریسپی ہے، میں قیمہ بنا رہی ہوں، مٹن قیمہ بھنا ہوا۔ اس کی ریسپی بھنا ہوا مٹن قیمہ کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ میں نے مٹن کو اچھی طرح واش کر کے چھلنی میں ڈال دیا ہے تاکہ اس کا سارا پانی خشک ہو جائے، اور اس کے لیے مسالہ تیار کر لیں گے۔ سب سے پہلے ہم پیاز براؤن کر لیں گے۔ کھانا اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو کھانا کھلائے۔ یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، لہٰذا اپنے گھر والوں کو اور مہمانوں کو محبت سے کھانا پیش کریں، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ پیاز ہمارے تھوڑے نرم ہو گئے ہیں تو اس میں ہم ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال دیں گے، تقریباً 1.5 چمچ جتنا، اور اس کو اچھی طرح پیاز میں پکا لیں گے۔ مٹن قیمہ کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ قیمہ صرف ذائقے میں لاجواب نہیں بلکہ غذائیت سے بھی بھرپور ہوتا ہے۔ مٹن قیمہ اعلیٰ معیار کی پروٹین فراہم کرتا ہے۔ اس میں ہم ٹماٹر کٹے ہوئے اور سبز مرچیں ڈال دیں گے اور یہ ٹماٹر کو اچھی طرح نرم کریں گے۔ پھر اس میں مسالہ جات جائیں گے، گھر کے مسالہ جات۔ پہلے پیاز اور ٹماٹر نرم ہونے دیں گے۔ اس میں آئرن وافر مقدار میں ہوتا ہے۔ مٹن قیمہ میں جو خون بنانے اور جسمانی کمزوری دور کرنے میں مددگار ہے۔ اس میں نے کٹی ہوئی لال مرچ ڈال دی ہے، پسی ہوئی لال مرچ، اور کٹی ہوئی لال مرچ اور ہلدی، گرم مسالہ، نمک اور تھوڑی سی کلونجی ڈال دیں گے۔ گھر کے ہی مسالوں سے میں مٹن قیمہ بنا رہی ہوں۔ اس میں آپ اپنے ذائقے کے مطابق مسالہ جات کم یا زیادہ کر سکتے ہیں، میں اپنے حساب سے ڈال رہی ہوں۔ مٹن قیمہ میں موجود وٹامن B12 دماغی صحت اور اعصابی نظام کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس میں نے نمک ڈال دیا ہے اور کلونجی اور کوٹا ہوا دھنیا ہے، اور اس کو اچھی طرح مسالے کو پکا لیں گے۔ ابھی اس میں پانی نہیں شامل کرنا، اس کو کم از کم 2-3 منٹ کے لیے ایسے ہی پکائیں گے مسالے کو۔ میں نے اس میں گرم مسالہ ڈال دیا ہے، تقریباً آدھا چمچ ہے گرم مسالہ، اور اس کو مسالے میں اچھی طرح پکا لیں گے۔ 2-3 منٹ پکاتے رہیں گے، پھر اس میں پانی شامل کریں گے تو مسالہ بہترین بن کے تیار ہوگا۔ جو ہی نمک مرچ ڈالیں اس میں فوراً پانی نہیں ڈالنا، تھوڑی دیر ایسے بھنائی کرنی ہے ہلکی بتی پہ۔ یہ درمیانی آنچ ہے، چولہا زیادہ تیز نہیں ہے ہمارا، نہیں تو سارے مسالے جل جائیں گے۔ چولہا تھوڑا ہلکا درمیانہ رکھا ہوا ہے۔ مسالے کو اچھی طرح بھنائی کریں گے 2-3 منٹ، پھر اس میں پانی شامل کریں گے۔ یہ جسم کو دیر تک توانائی فراہم کرتا ہے۔ مٹن قیمہ اور تھکاوٹ کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ مٹن قیمہ میں زنک موجود ہوتا ہے جو قوت مدافعت کو بہتر بنانے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ اس میں پانی ڈال کے تھوڑی دیر اس کو پکائیں گے، پھر میں اس میں قیمہ ڈال دوں گی جو ہم نے چھلنی میں دھو کے خشک ہونے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ یہ تقریباً 3 پاؤ قیمہ ہے، مٹن قیمہ۔ تو اس کو قیمے کو ڈال کے مسالے میں اچھی طرح بھنائی کرنی ہے۔ ابھی پانی نہیں شامل کرنا، جب تک قیمہ مسالے میں لگنے نہ لگے اس وقت تک پانی نہیں شامل کرنا، اس کو مسالے میں پکانا ہے پانی ڈالے بغیر۔ اچھی طرح قیمے کی بھنائی کرنی ہے مسالے میں۔ یہ قیمہ بچوں اور نوجوانوں کی صحت کی جسمانی صحت اور نشوونما کے لیے مناسب مقدار میں مٹن ایک مفید غذا سمجھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں جن میں حلال اور پاکیزہ رزق ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بس ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ مٹن قیمہ کو میں نے اچھی طرح مسالے میں بھنائی کر لی ہے۔
جب یہ قیمہ تھوڑی لگنے لگتا ہے، تقریباً 20-25 منٹ میں اس کو مسالے میں بھنائی کرتی ہوں اور ڈھک کے پکاتی ہوں۔ جب یہ قیمہ تھوڑا لگنے لگا تو میں نے اس میں 2 کپ پانی شامل کر کے اس کو قیمے کو گلا لیا تھا۔ آدھے گھنٹے کے لیے ڈھک کے پکایا ہے۔ اس کو کوکر میں نے نہیں گلایا، ادھر ہی گلایا ہے ڈھک کے۔ تو بہترین قیمہ اچھی طرح بن کے تیار ہو گیا ہمارا۔ اب اس کو سرو کریں گے مٹن قیمہ کو۔ آپ اپنی مرضی سے اس کی گارنشنگ کر سکتے ہیں۔ یہ اتنا بہترین پکا ہے کہ آپ اس کو ایسے ہی چمچ سے بھی کھا سکتے ہیں، اور اس کو روٹی چپاتی کے ساتھ، دہی کے ساتھ کھائیں۔ اگر آپ کو میری یہ مٹن قیمہ کی ریسپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید مزیدار ریسپیز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ دیسی اور آسان ریسپیز کے لیے میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ آپ چاہیں تو اس میں ادرک ڈال کے کٹی ہوئی کیوبز میں اس کو گارنشنگ کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے۔ بہترین خوشبودار قیمہ بن کے تیار ہوا ہے۔ ملتے ہیں کسی اور اچھی سی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔